اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارابی کے بعد ابو الحسن عامری جو سن 364 ہجری قمری میں جو 974 عیسوی کے برابر ہے پیدا ہوا، یہ بھی ایک فلسفی شخصیت ہے جس کے آثار رسائل ابو الحسن عامری کے نام سے چھپ چکے ہیں۔ ابو الحسن عامری کے بعد عالم اسلام میں جو عقلی تأملات تھے ان نے ایک نئی جہت پائی، اور وہ ابن سینا کے آنے سے ابو علی حسین ابن عبداللہ ابن سینا، جسے شیخ الرئیس کہا جاتا۔ شیخ الرئیس ماہ سفر میں سن 370 ہجری قمری میں جو برابر ہے سن 980 عیسوی کے بخارا کے نزدیک افشنا نامی مقام پہ پیدا ہوئے۔ بڑے ہو کر انہوں نے خراسان کا سفر کیا، وہاں سے رے شہر آئے تہران کے نزدیک جو موجود ہے اب بھی شہر رے کے نام سے، اور وہاں سے ہمدان جو اس وقت دارالخلافہ تھا، اور اصفہان میں رہے جو اس وقت علمی مرکز تھا۔ مذہب کے لحاظ سے ابن سینا کے بارے میں بعض نے کہا کہ یہ اسماعیلی مذہب ہے کیونکہ اس کے باپ اور بھائی اسماعیلی تھے، لیکن بعض نے کہا ہے کہ چونکہ ابن سینا کو ہمدانی دربار خلافت اور حکومت کی حمایت حاصل تھی جو کہ شیعہ اثنا عشریہ تھے، یہ بات قرینہ ہے اس بات پر کہ اس مطلب پر کہ ابو علی سینا اثنا عشری شیعہ تھا۔ بہرحال یہ بات اور بس خود تحقیق طلب ہے۔ 57 سال ابن سینا نے عمر پائی اور پھر ہمدان ہی میں یہ وفات پا گیا۔ ابن سینا نے ایک مکتب کی در واقع بنیاد کہتے رکھی جو مبتنی تھا وہی ارسطو کے فلسفے پر، لیکن عالم اسلام میں اس کو ایک سسٹم اور نظام دینے والا ابن سینا تھا۔ ابن سینا کے فلسفے کو بھی فلسفہ مشاء کہا جاتا ہے، جیسا کہ ارسطو کے فلسفے کو فلسفہ مشاء کہا گیا ہے۔ ابن سینا نے تقریباً 242 موضوعات پر یا عنوانات پر قلم اٹھایا، اور یہ ابن سینا کی شخصیت اور علمی تبحر کا بیانگر ہے کہ 57 سال کی عمر میں ایک شخص نے کتنا کام کیا۔ عمدہ تالیفات مبدأ و معاد ہیں ابن سینا کی، الاشارات و تنبیہات ہے، شفا ہے اور دیگر۔ ابن سینا کے بعد عالم اسلام نے جو متفکر دیکھا وہ تھا ابو حامد غزالی، جو سن 450 ہجری قمری میں جو برابر ہے سن 1059 عیسوی کے طوس میں غزالہ کے مقام پر پیدا ہوا۔ اس نے بڑے ہو کر کئی اسلامی بلاد کا اور شہروں کا سفر کیا، دمشق، بیت المقدس، قاہرہ، مدینہ وغیرہ وغیرہ۔ فکری لحاظ سے یہ اشعری تھا، اعتقادی لحاظ سے، لیکن فلسفے کے ساتھ بھی گہری آشنائی رکھتا تھا، اور آخر عمر میں یہ تصوف اور عرفان کی طرف متمائل ہو گیا۔ فلسفے کی مخالفت میں انہوں نے کتاب لکھی تحافظ الفلاسفہ، جس میں غزالی نے کوشش یہ کی ہے کہ ثابت کرے کہ فلاسفرز جن کا نظریہ یہ ہے کہ نہائی فیصلہ عقل کے ہاتھ میں ہے، خود ان کی اپنی آراء میں تناقض پایا جاتا ہے۔ ابو حامد غزالی کے مقابلے میں سرزمین اسلام میں اندلس کی سرزمین پر قرطبہ میں سن 520 ہجری قمری میں جو برابر ہے 1126 عیسوی کے ابن رشد پیدا ہوا۔ ابن رشد نے غزالی کی کتاب کے جواب میں تحافظ التحافظ کے نام سے کتاب لکھی اور یوں فلسفے کا دفاع کیا اور غزالی کی آراء کو نقد کیا۔ 9 صفر سن 595 ہجری قمری میں جو برابر ہے 10 دسمبر سن 1198 عیسوی کے 72 سال کی رشد نے وفات پائی۔ یہاں پر ایک اور شخصیت سامنے آتی ہے، وہ ہے محی الدین ابن عربی، کہ جو کہتے ہیں کہ جس نے ابن رشد سے ملاقات کی اور حتیٰ یہ ابن رشد کے جنازے میں بھی شریک تھا۔ ابن رشد کے بعد اندلس کی سرزمین پر سن 9ویں صدی عیسوی میں جو مسلمان متفکر گزرے ہیں وہ ابن طفیل ہیں، اور ابن طفیل کے بعد جو شخصیت عالم اسلام نے دیکھی وہ ہے شیخ اشراق شہاب الدین یحییٰ سہروردی۔ وہ سن 549 قمری سن 1155 عیسوی سہرورد کے قریہ میں زنجان کے نزدیک پیدا ہوئے۔ اس وقت علم اور بالخصوص فلسفی مباحث کا مرکز ہوتا تھا اصفہان میں جناب شیخ اشراق نے اپنی تعلیمات حاصل کی، اور فخر رازی کا یہ ہم مکتب رہا ہے۔ بعد میں اس کا تمایل ہو گیا تصوف اور سیر و سلوک کی طرف، اور کافی عرصہ تک یہ اس میدان میں فعال رہا ہے، اور پھر اصفہان سے یہ چلا گیا حلب، شام میں ہے، وہاں پر جا کر
سکونت پذیر ہو گیا، اور تقریباً وقت کے تمام علماء پر اس کو تفوق اور برتری حاصل تھی، کیونکہ ایک طرف تو سیر و سلوک اور باطن کے تصفیے میں اپنے وقت کے علماء سے آگے تھا، اور دوسری طرف فلسفی مباحث پر اس کو عبور حاصل تھا۔ تو بنابراً جب علماء نے یہ دیکھا کہ یہ ہم پر تفوق پا گیا ہے اور اس کو ہم پر برتری حاصل ہے اور وقت کے بادشاہ اس کی بات مانتے ہیں، تو آہستہ آہستہ اس کے خلاف سازشیں خود علماء کی طرف سے شروع ہو گئیں، اور یہاں تک کہ فقہ طور پر انہوں نے یہ فیصلہ اور فتویٰ دے دیا کہ یہ کافر ہے، ایک کفر کا مرتکب ہے اور واجب القتل ہے، اور وقت کے خلیفہ سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ کافی لیت اللہ کے بعد بعض اقوال کی بنا پر اس کو قتل کیا گیا، البتہ اس کا قتل ابھی تک مبہم ہے، لیکن اتنا مسلم ہے کہ اس کو شہاب الدین سہروردی مقتول یا بعض لوگ شہید کے نام سے ذکر کرتے ہیں۔ اس کی وفات سن 587 ہجری قمری میں تقریباً 39 سال کی عمر میں ہوئی ہے، اور یوں ٹوٹل تقریباً 40 سالگی میں اس نے وفات پائی ہے، لیکن اگر اس کے آثار کو اور علمی تبحر کو دیکھا جائے تو واقعاً بہت ہی ایک نابغہ شخص تھا کہ جس نے 40 سال کی عمر میں اتنے گراں قدر آثار چھوڑے اور اتنا علمی تفوق اور برتری پائی۔ مذہب کے لحاظ سے یہ شافعی مذہب تھا، اور جہاں تک اس کے آثار اور کتب کا تعلق ہے تو تقریباً 45 موضوعات پر اس نے قلم اٹھایا، اور اس کی جو خاص اہمیت ہے ابن سینا کے بعد وہ یہ کہ یہ صاحب مکتب تھا، اس نے ایک فلسفی سسٹم یا نظام دیا۔ خوب شیخ اشراق کے بعد اور بھی کئی مسلمان مفکرین آئے کہ میں خواجہ نصیر الدین طوسی کا نام لینا مناسب ہوگا۔ خواجہ نصیر الدین طوسی سن 597 ہجری قمری میں، جو برابر ہے سن 1201 عیسوی کے طوس میں پیدا ہوئے۔ سن 597 ہجری قمری میں، جو کہ برابر ہے سن 1201 عیسوی کے طوس میں پیدا ہوئے۔ 18 ذی الحج سن 673 ہجری قمری میں، جو برابر ہے سن 1274 عیسوی کے، خواجہ نصیر نے بغداد میں وفات پائی، اور کاظمین میں اس کا مدفن ہے۔ خواجہ نصیر الدین کو نصیر الملت بھی کہا جاتا ہے، اور مکتب تشیع میں واقعاً ایک بے نظیر انسان گزرا ہے، جس نے کلامی حوالے سے اور فلسفی حوالے سے، غرضے کے علمی حوالے سے مکتب تشیع کو بہت زیادہ تقویت پہنچائی۔ خواجہ کئی حوالے سے اس کی علمی شخصیت مہم ہے، نجوم میں یہ بہت بڑا ماہر، اور کئی رصد خانے اس کی نگرانی میں چلتے تھے، اور بالخصوص خواجہ کا ایک اور جو طرز امتیاز ہے وہ یہ کہ یہ ابن سینا کے جو آثار تھے ان کا بہترین شارح ہے، اور کلام میں خواجہ کی کتاب تجرید الاعتقاد ایک انتہائی مہم کتاب شمار ہوتی ہے۔ ابن سینا کی کتاب الاشارات والتنبیہات کی شرح بھی نصیر الدین طوسی نے کی ہے، اور خلاصہ یہ کہ تقریباً 66 موضوعات یا عنوانات پر خواجہ نصیر الدین نے قلم اٹھایا اور اپنے افکار کو قلم بند کیا۔